اور اس کا مقصد نہ صرف دل کے امراض سے آگاہی ہے بلکہ اس کے امراض سے بچاؤ کے لیے جو ضروری تدابیر ہیں اس کے بارے میں پبلک کو آگاہ کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دل کی بیماری اس وقت ڈیتھ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہ نہ صرف ترقی یافتہ ممالک میں ہے بلکہ ترقی پذیر ممالک میں اس کی شرح اس سے بھی زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، اور اس وقت بھی جو ہمارے اپنے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق تقریباً 4 سے 5 لاکھ افراد ہر سال اس موذی مرض کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ نوجوان یا ایون کم عمر کے لوگ ہیں۔ تو یہ بیماری جو ہے یہ آہستہ آہستہ کم عمر کی طرف سرایت کرتی جا رہی ہے۔ جو اس میں اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 80% جو یہ بیماری ہے یہ پریونٹیبل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں، اور اس کے لیے صرف ہمیں اپنی طرز زندگی میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ کوئی بہت ایکسپینسو یا کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ اور موٹے الفاظ میں اگر اس کو کہیں تو وہ یہی ہے کہ سادہ طرز زندگی، جو کہ اسلام میں بھی جس کے بارے میں کہا گیا ہے اور جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جو اس بیماری کے بڑھنے کی ایک وجہ بنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو چند چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے وہ اپنا وزن نہ بڑھنے دیں۔ دوسری چیز اپنے بلڈ پریشر اور شوگر اور کولیسٹرول، یہ 3 چیزیں کوشش کریں کہ اپنے جو نوجوان ہیں وہ نوجوانی کی عمر سے ان کی اسکریننگ شروع کروائیں، اور کم از کم سال میں ایک دفعہ یہ سمپل چیزیں ضرور کروا لیں۔ اس سے بر وقت تدارک سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ جو طرز زندگی میں تبدیلی ہے اس میں جب وزن کا خیال رکھنے کا کہا گیا تو اس کے ساتھ سادہ غذا اور کثرت سے پھل اور سبزیوں اور دالوں کا استعمال، جس کا مطلب ہے گوشت کم، تلی ہوئی چیزیں کم، بیکری، فاسٹ فوڈ، پیزا، برگر، بن، یہ سب چیزیں سے دور رہنا ہے، نمک کم استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ کم از کم کوشش کرنی ہے کہ ہفتے میں 5 دن 1 گھنٹہ آپ کم از کم سیر کریں، چاہے کسی بھی جگہ پہ، اگر آپ کے قریب کو پارک ہے وہاں جو کر لیں، اگر آپ کسی جم کے ممبر ہیں وہاں جا کے ایکسرسائز کریں۔ یہ چیزیں اگر آپ اپنے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے لیے بھی شروع کروائیں تو آج سے 10-20 سال بعد ہم اس بیماری سے کسی حد تک چھٹکارا پا سکیں گے، کیونکہ یہ مغربی ممالک نے یہ دکھا دیا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کام کرنے سے اس بیماری کا زور کم کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک پریونٹیبل ڈیزیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی اصولوں پہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں سادگی کو اپنائیں اور سادہ غذا اور اپنا سادہ طرز زندگی اس کو اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری چیز ہے کہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی پرسکون نیند۔ جب نیند کا فقدان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی انسان اس بیماری کا اس کو ایک رسک بڑھتا جاتا ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ ان بنیادی اصولوں پہ عمل کر کے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ پہلے جیسے ہم لوگ ڈالڈا گھی استعمال کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے ایڈیبل آئل آئے، اور اب آئل کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ڈفرینس ہے۔ اس طرح کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ آپ یہ ایکچولی بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے، کیونکہ قرآن پاک میں زیتون کے تیل کا جگہ جگہ ذکر ہے، اور یہ اب میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ سب سے اچھا جو آئل ہے جو ہارٹ کے لیے بھی اور جسم کے لیے وہ زیتون کا تیل ہے۔ اب زیتون کا تیل جو ہے اس کا ایک بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ ہر تیل کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم بہت زیادہ گرم نہیں کر سکتے یا اس کو بہت زیادہ اس میں چیزیں پکا نہیں سکتے، کیونکہ وہ ڈی نیچر ہو جاتا ہے اور اس کی جو افادیت ہے وہ کم رہ جاتی ہے۔ تو اس کا پیغام یہی ہے کہ کوشش کریں کہ بہت ہائی ٹیمپریچر پہ، جیسے تلی ہوئی چیزیں ہیں یہ بہت ہائی ٹیمپریچر پہ بنتی ہیں، تو اس میں جو بھی تیل یوز کریں گے نا وہ اس کی کمپوزیشن بجائے فائدے کے وہ نقصان میں جائے گی۔
تو اس کے مطلب اب یہ ہے کہ اس کا متبادل کیا ہے، چونکہ زیتون کا تیل نہ صرف مہنگا ہے بلکہ ہر جگہ اس کی ہے بھی نہیں، اویلیبل بھی نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے اب پاکستان میں کلر کہار اور کچھ علاقوں میں اس کی کاشت کافی شدت سے ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ اب یہ سستا ہو جائے گا۔ تو عام گھر میں کھانے پینے کے لیے آپ کوئی بھی ویجیٹیبل آئل استعمال کر سکتے ہیں، بناسپتی گھی بالکل استعمال نہیں کرنا، اور اس پہ ہم نے فوڈ ہیلتھ اتھارٹی کے تعاون سے اس پہ پابندی لگائی، کیونکہ وہ نہایت نقصان دہ چیز تھی۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں جو موٹی موٹی چیز ہے کہ ڈبوں میں جو بھی چیزیں بند بازار میں ملتی ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک نقصان دہ ہے، چاہے وہ تیل ہے، چاہے وہ شربت ہے، چاہے وہ بوتل ہے۔ تو جو بھی چیز آپ کو تازہ مل سکتی ہے وہ بہتر ہے۔ تو اب اگر مکھن یا گھی کا کہا جائے تو وہ بہت کم مقدار میں شاید اتنا نقصان دہ نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ اگر اس کا مقابلہ کریں خدا نخواستہ کسی مضر صحت آئل کے ساتھ، کیونکہ کئی ہمیں رپورٹس ملی کہ جو جس چیز سے گھی بناتے ہیں وہ انڈسٹریل آئل ہے، اور وہ فوڈ گریڈ کوالٹی کا آئل نہیں ہے جو امپورٹ ہوتا ہے پام آئل۔ تو اس لیے یہ ایک مطلب مشکل سا ایک ہے۔ کوشش کریں کم سے کم تیل یا گھی یا مکھن جو بھی استعمال کر رہے ہیں بہت کم ڈالیں، اور چیزوں کو تلیں نہ۔ اگر آپ پرانے آج سے 50-60 سال پہلے چلے جائیں، ہم تو اس چونکہ زمانے میں گزرے ہوئے ہیں، تو وہ بہت معمولی سا ڈال کے اور ہانڈی میں سلو کوکنگ کرتے تھے، جو کہ سب سے اچھا اور یعنی کہ قوت بخش طریقہ ہے پکانے کا۔ بدقسمتی سے وہ پریشر کوکر کے آنے سے اور تلنے سے وہ طریقہ پکنے کا ختم ہو گیا، اور خواتین بھی شاید اتنا ٹائم نہیں دے رہی اس کو، کیونکہ وہ سلو کوکنگ کا پروسیس تھا، اس میں جو کھانے کی افادیت تھی وہ برقرار رہتی تھی۔ تو اس لیے یہ مطلب اس کا مختصر سا حل ہے، لیکن میرے ساتھی جو ہے شاید اور روشنی ڈال سکیں، کیونکہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور ہر ایک کو افیکٹ کرتا ہے۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اس میں ایک چیز آپ ضرور نوٹ کیجیے گا، یہ جو بینیفٹ ہے وہ بینیفٹ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ زیتون کا تیل ہے تو جتنا مرضی کھا لیں۔ سو اگر آپ اس کی تعداد 20 سے 25% زیادہ کر دیں گے تو وہ اتنا ہی ہارمفل ہو جائے گا۔ سو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی سارے دن میں کتنی ہے، اور آپ کی دن میں آپ کی کیلریز کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، کتنے حرارے چاہیے آپ کو۔ اگر آپ کو 1600 یا 1800 کیلری جسے ہم کہتے ہیں اس قسم کی ڈائٹ چاہیے، تو اس میں سے آپ نے 3 پورشن کرنے ہیں۔ کتنا آپ فیٹ لے سکتے ہیں، کتنا کاربوہائیڈریٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کتنا پروٹین لے سکتے ہیں۔ جو حصہ فیٹ کا آتا ہے اس میں سے انسیچوریٹڈ فیٹ، جیسے کہ ندیم صاحب نے بتایا، وہ پریفریبل ہے، جیسے زیتون کا تیل، لیکن جو ان کا بینیفٹ ہے وہ مارجنل ہے۔ اس کے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جتنا چاہیں اتنا لے لیں، تو آپ نے اعتدال رکھنا ہے اور اپنی ضرورت کے حساب سے خوراک لینی ہے۔ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو آپ اپنی خوراک سے